مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انسان کی زندگی کے 3 دور ہیں۔ ایک دور بچپنے کا ہے، ایک جوانی کا ہے، ایک بڑھاپے کا۔ یہ 3 منزلیں ہیں، 3 مراحل ہیں جس سے آدمی گزرتا ہے۔ ان تینوں میں سب سے زیادہ اہمیت کا جو مرحلہ ہے وہ بچپنے کا۔ اگرچہ ہم لوگوں کی نظر میں جوانی کا جو زمانہ ہے وہ زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ اس میں آدمی کماتا ہے اور محنت کرتا ہے، ترقی کر جاتا ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے کہ آدمی کے بننے اور سنورنے کے تعلق سے اور اس کے سدھرنے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بچپن کا زمانہ ہے، کیونکہ بچپن کے زمانے میں اگر بچے کی تربیت، اس کے اخلاق کے بنانے اور سنوارنے میں تھوڑی سی فکر و توجہ کر لی جائے تو بس پھر آگے جو مرحلے رہیں گے وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، ہم لوگ اپنے گھروں میں ایک پودا لگاتے ہیں تو اس کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ ٹیڑھا نہ ہونے پائے، ذرا اس کو سیدھا کرنے کے لیے شروع سے ہی لکڑی لگا دیتے ہیں اس کو، تاکہ اس کے بالکل سیدھا ہو جائے۔ اگر شروع میں بے فکری کر دی جائے اور اس کو یوں ہی پودے کو بڑھنے دیا جائے تو پھر بڑے ہونے کے بعد میں اس کا ٹیڑھا پن باقی رہے گا۔ اس کو آپ سدھارنے کی کوشش کریں، وہ نہیں سدھر پائے گا، اس لیے کہ وہ جو اس کے سدھارنے کا وقت تھا وہ نکل گیا۔ بالکل اسی طریقے سے جوانی اور بڑھاپا، جو اخلاق، جو عادات، جو کردار انسان کا ہوتا ہے وہ بچپنے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بچپنے میں والدین نے اس کی نگرانی اور دیکھ بھال جس طریقے سے کی ہے اور بنانے سنوارنے کی بھی اس کی فکر کی ہے، اگر صحیح انداز پر کر لیا اس نے تو پھر بڑے ہونے کے بعد میں وہ صحیح راستے پر جائے گا۔ لیکن اگر اس پر بے فکری ہو گئی، لاپرواہی کر دی تو اب وہ تھوڑا جب بڑا ہو جاتا ہے تو بچپنے کی جو بری عادتیں پڑ رہی ہیں اب وہی عادتیں گویا اس کی پختہ ہو جاتی ہیں، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اسی لیے جو گھرانے دیندار اور حساس ہوتے ہیں وہ اس معاملے میں زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ ان کے جو گھروں میں بچے ہوتے ہیں ان کی پرورش کا جہاں انتظام وہ کرتے ہیں اسی کے ساتھ ان کے عادات اور اخلاق کی طرف پوری توجہ دیتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ بچہ ایک سے کھانے پینے کے لائق جب بچہ ہو جائے تو دیندار گھروں میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ بچے کو بتاتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھو اور ہاتھ دھوئے، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ حالانکہ یہ ابھی کچھ اتنا شعور بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کی ایک عادت پڑتی ہے۔ اس عادت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو چونکہ ماں باپ نے نگرانی کر کے عادت ڈال دی ہے، اگر بڑے ہو کر کے بھی ہاتھ کا دھلنا اور کیا کہتے ہیں بسم اللہ کا پڑھنا، دائیں ہاتھ سے کھانا ایک عادت بنی ہوئی ہے۔ لیکن آج عمومی ماحول ایسا ہو گیا ہے بچوں کے تعلق سے کہ ان کی تربیت پر بالکل توجہ نہ ہونے کے درجے میں آ گئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ تقریباً 95% بے فکری ہو رہی ہے معاشرے میں تو بالکل صحیح بات ہے، اور اس کی وجہ اصل میں ہوتی کیا ہے کہ ایک طرف شادی کی خواہش اور اس کی امنگیں ہوتی ہے
وہ پوری ہوئی تو اب اولاد کی خواہش ہوتی ہے، اور اللہ پاک اولاد اگر دے دے تو محبت اور پیار کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ اس کی ہر خواہش کو پوری کریں گے، الٹی سیدھی جو خواہش کرے پوری کر دیں گے۔ بالخصوص اگر اولاد کچھ دیر میں پیدا ہو اور تاخیر ہو جائے تب تو پھر ظاہر ہے اس کے ساتھ جو پیار کا اور محبت کا معاملہ پورے گھر والوں کا ہوتا ہے اس کو کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ تب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی ہر خواہش کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ اب وہ غلط کام کر رہا، بری زبان سے گالی گلوچ بھی کر رہا، کچھ کر رہا، تو پیار میں اس کو ٹال جاتے ہیں۔ اب وہ عادت اس کی بن گئی۔ اب عادت بننے کی بنیاد پر اب وہ جب بڑا ہوگا تو وہی عادتیں جو بچپن کی اسی پر عمل کرے گا۔ اب ماں باپ کو ترغیب ہوتی ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک صاحب کا تھا، بچپنے میں وہ اپنی والدہ کو الو کی پٹھی، پتہ نہیں ان کا معاشرہ کیسا تھا، 12 لوگ کہا کرتے تھے، تو بچپنے پر کوئی بات ہی نہیں، بچہ ٹٹلا کے بولتا، گھر والے کچھ ہوتے بولنے لگا۔ اب جناب والا ہوا یہ کہ اب جب وہ بڑا ہو گیا، اب بڑا ہونے کے بعد بھی وہ یہی جملہ کہہ رہا، تو اب ماں کو بھی تکلیف ہو رہی، باپ کو بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ اب بڑا ہو گیا اور یہ جملہ کہہ رہا۔ تو بات اس کی اصل میں یہی ہے کہ وہ بچپنے میں کیونکہ توجہ نہیں دی ہے، بلکہ اب تو یہ ہو گیا کہ گالی سکھاتے ہیں باقاعدہ طریقے پر، اب وہ ٹٹلا کے گالی دیتا ہے، کچھ بھی ہوتے ہیں اس کو۔ لیکن اب یہ جو عادت بری ہم نے ڈال دی ہے تو اب بڑے ہونے کے بعد میں جب وہی معاملہ کرتا تو برا کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ بویا تو ہم ہی نے اس کو، جو بویا وہی کاٹنا پڑے گا اس کے اندر۔ اس لیے اولاد کی جو بچپنے کا زمانہ ہے، جوانی ہو اور بڑھاپا، ان دونوں کے لیے بنیاد ہے یہ۔ اگر اس میں یہ سمجھ جائے، بن جائے، سدھر جائے تو جوانی اور بڑھاپا چلتا رہے گا۔ فارسی کا ایک شعر ہے، خشت اول چون احد معمار کر تا سریا بیر اول دیوار کر، کہ پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی ہو گئی، بنیاد میں پہلی اینٹ ٹیڑھی آ گئی تو بس وہ ٹیڑھا پر چلتا چلا جائے گا، اسے کوئی درست نہیں کر پائے گا۔ لیکن اگر بنیاد میں اینٹوں کو صحیح رکھ دیا تو اب دیوار جو ہوگی سیدھی چلی جائے گی۔ تو جیسے عمارت کی تعمیر میں بنیاد جو ہوتی وہ اصل ہوتی ہے، اسی طریقے سے اخلاق، عادات، سیرت، اب کردار بننے سنورنے کے اندر بنیادی چیز بچپن کا زمانہ ہے کہ بچپن میں توجہ پوری دینا کہ اس کے کیا کرتا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کی کیا نقل و حرکت ہے اور اس کی کیا کیا شرارتیں ہیں۔ دیکھتے ایک تو طبعی طور پر شرارت کرنا ایک اپنا مسئلہ ہے، لیکن وہ شرارتیں جو گناہ کا ذریعہ بن رہی ہوں اور غلط چیزوں کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن رہی ہوں، اس پر توجہ دے کر پیار سے، محبت سے سمجھانا، روکنا۔ جب ان کو مسلسل کیا جائے گا تو ہو جائے گا۔ اسی لیے ایک روایت بھی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون نے اپنے بچے کو بلایا۔ ہم لوگ یہ بھی ہوتا ہے، بچے کو بلاتے کہتے ہیں لوگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کچھ ہے مٹھی میں تمہاری؟ تو انہوں نے کہا ہے رسول اللہ کھجور ہے۔ فرمایا اگر کھجور نہ ہوتی اور تم یہ بلاتی، اس طریقے جھوٹ ہوتا ہے، یعنی گویا جھوٹ تم نے بولا، اب اس کی جھوٹ کی عادت پڑے گی، غلط کام کرنے کی شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ اس پر ہم لوگ کوئی دھیان نہیں دے پاتے ہیں، لیکن یہی وہ چیزیں ہوتی بچوں کو بگاڑ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ عربی کا شاعر ہے، اس نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے ایک بنیادی بات جو بتائی کہ والدین اور مربی کا صاحب کردار ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی والدین اگر اپنے آپ کو بنا کے سنوار کے سدھار کے رکھیں گے تب بچوں پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، کیونکہ بچہ جو ہے زیادہ تو ماں کی گود میں رہتا ہے اور نمبر 2 پھر باپ ہے، انہی دونوں کے بیچ میں اس کا بچپنا گزرتا ہے۔ تو اب اگر یہی دونوں بیراہ ہیں تو ظاہر ہے کہ بچے اس اثرات کو قبول کریں گے۔ کوئی کتنا کہے کہ بچپنے کا اثر ہے اور وہ اس پر شعور نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ماہرین نفسیات کا تجربہ اس بات کا ہے کہ بچپنے میں بچے نے جو کچھ دیکھا ہے اس کے دماغ میں وہ چیز نقش ہو جاتی ہے، اور بڑے ہونے کے بعد وہی کرتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے وہ۔ اسی لیے جو ماں باپ جن کو دینی وہ ہوتا ہے وہ بچوں کی پرورش اور تربیت میں انتہائی درجے حساس ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ جو اس وقت ذکر کرنے کا تھا، پہلے وہ شاعر نے کیا کہا ہے، اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا، یعنی جب
گھر کے جو لوگ ہیں اگر ڈھول تاشے کا شکل رکھیں گے، گانے باجے گا، تو بچوں کو ناچنے کودنے سے کوئی آدمی پھر ملامت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم ان کے سامنے گائے ہیں، گانا بجا کا معاملہ کر رہے ہیں، تو اب بچے اگر جو ہے ناچیں ڈانس کریں تو ہم کو برا نہیں لگنا چاہیے، نہ ان کو برا کہنا چاہیے۔ اس لیے کہ بیج تو ہم نے ڈالا ہے، جب اگر ان کے سامنے ہم گانا لگاتے اور ان کے سامنے فلمی نغمے نہ سناتے اور ان کے کانوں میں یہ آوازیں ہم نہ دیکھ رہے ہوتے تو وہ اس طرح جاتے کیسے ہوتے۔ آج کے حالات میں بہت زیادہ ضروری اس پر توجہ کر دینا ہے۔ ہم لوگ بے فکری کے ساتھ بس ہم یہ سمجھتے کہ رات صبح نکل گئے، کما ہوا کے لائے، شام کو دیکھا کہ بچے خیر عافیت سے بڑی اطمینان ہو گئے۔ جی نہیں، جہاں جسمانی اعتبار سے پرورش کرنا ہماری ذمہ داریوں میں ہے، وہاں اخلاق اور عادات کے اعتبار سے بھی ان کو بنانا، سنوارنا، پرورش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر بگاڑ آئے گا تو ہماری وجہ سے آئے گا، اور بنیں گے تو ہماری وجہ سے بنے گا۔ حضرت شیخ مولانا زکریا علیہ الرحمہ، قطب عالم حضرت اقدس مولانا زکریا علیہ الرحمہ کی تربیت ان کے والد نے کیسی کی ہے، ویسے تو خیر کوئی کر ہی نہیں سکتا، ایک مثالی چیز تھی، لیکن اللہ پاک نے حضرت کو بھی توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اس تربیت کے انداز کا تحمل کیا، اور ان کے والد کو توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اللہ کی امانت سمجھ کر کے جتنی تربیت کرنا چاہیے اتنی تربیت کر دی انہوں نے۔ نتیجہ سب کے سامنے تھا کہ اللہ پاک نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ جتنے اکابر نظر آ رہے ہیں ان کے بننے سنورنے میں جہاں ان کے شیخ کا ہاتھ ہے وہاں ان کے والدین کا بھی ہاتھ ہے۔ شروع سے ہی والدین اور والدہ جو تھی، اپنے اکابر کے حالات میں لکھا ہوا ہے، اس میں مجھے نام کے ساتھ نہیں یاد پڑ رہا ہے، ایسے بھی اکابر ہمارے رہے ہیں کہ نابالغی، یعنی اس وقت شرعی اعتبار سے وہ نماز کے پابند نہیں تھے، نابالغی کی حالت میں تہجد میں ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ تہجد میں حضرت حکیم الامت کا واقعہ ہے یا کسی اور، تہجد میں اٹھایا جاتا تھا، تو گھر کی جو اور مستورات خاندان کی تھی وہ کہتی جس پر تو نمازی فرض نہیں، اسے ابھی سے کیوں اٹھا رہے، لیکن نہیں، وہ بچپنے کا تہجد کا اٹھانا جو تھا یہ ذریعہ بن گیا ان کے لیے، اللہ پاک نے ان کو ترقی کا راستہ پہنچا دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے والدین رات کو جب اٹھا کرتے تھے، حالانکہ اس وقت تو بالکل بچے تھے، یہ بالکل بہت غیر شعوری زمانہ تھا، بچے تھے، فرمایا رات کو جب اٹھتے تھے اور نماز پڑھ لیتے تھے اور اس کے بعد جب دعا مانگتے تھے میرے والدین تو میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے بیچ میں کر لیتے تھے اور اللہ سے میرے لیے مانگتے تھے، آنسو بہاتے تھے، تو وہ آنسوؤں کا گرنا بھی مجھے یاد ہے کہ رات میں رسول بھی نہیں گرتا تھا، لیکن اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ پاک نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ اس میرے بھائیوں، اولاد کی محبت ظاہر سبھی کے لیے ہونا ہے، لیکن اپنی نسلوں کی دینی اعتبار سے فکر کرنا ابھی سے ضروری ہے۔ محبت پیار اپنی جگہ پر ہے، لیکن شریعت اس کے حدود مقرر کرتی ہے، اس حد میں رہ کر کے ان کی خواہشات کو پوری کرنا، اور اس سے بڑی بات والدین جتنی دینداری کا ثبوت ان کے سامنے پیش کر دیں گے انشاءاللہ ان کی زندگی کے لیے بہترین نقوش ہو جائیں گے، پھر اس پر چلنا شروع کر دیں گے۔ اللہ پاک ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کی ایک بات جو بڑے ہم سب کی سمجھ کی ہے، بس ختم کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ کی تربیت میں اس کا خیال رکھا گیا ہے کہ کسی سے تعلقات دوستی کے نہ ہوں۔ اتنی سخت نگرانی ہوتی تھی، مان لیے ظہر میں اگر کسی کے بغل کھڑے ہو گئے تو عصر کے وقت بھی اگر اسی کے بغل میں کھڑے ہو جاتے حضرت تھے تو سخت حضرت کی مطلب یہ کہ بات پوچھ ہوتی، وہاں کیوں کھڑے ہوئے، اس کا مطلب کہ تمہارے تعلقات ہیں۔ اور آج تو ہمارے سامنے ہمارے بچے ایسے لوگوں سے تعلقات ہیں جو بے دین ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، ان کے گھر آنا جانا، ان کے یہاں کھانا پینا، ان سے دوستی کرنا، وہ سب ہو رہا، ہم دیکھتے ہیں، ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا، سوچتے ہوئے پڑوسی میں گئے کیا ہے کی بات چل جانے اس کے اندر۔ اب پڑوس چھوڑیے، اب تو گھر ہی میں سارا معاملہ ہو رہا، اب تو گھر ہی میں سارا معاملہ ہو رہا، چھوٹے چھوٹے بچے موبائل لے کر کے سارا وقت اس میں لگا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے موبائل میں چاہے انہی کی کھیل کود کا آ رہا ہو تماشا، اسی کو دیکھتے ہوں گے، لیکن موبائل دیکھنے کا مزاج تو بنے گا، اور جب وہ مزاج بنے گا اور عادت بنے اس کو چھڑائے گا کون جا کر کے، اور پھر اماں ابا تو فوش قسم کی ناولیں دیکھ رہے ہیں کھڑے ہو کر کے،
فلمی سی باتیں دیکھ رہے ہیں تو بچے ظاہر کا بڑے ہو کر ہوگا لا ہم بھی ذرا دیکھیں کیا ہے اس کے اندر کے. اس لیے بھائی اپنی نسلوں کو اور بچوں کو اگر سنوارنا ہے تو خود اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا اور اوپر تھوڑی توجہ دیں. یہ اللہ کی امانت ہے, اللہ پاک کے ہاں جواب دہی کرنا پڑے گی. اگر جسمانی حد تلفی ہوئی تو حد تلفی تو بات پرس ہوگی, اور اگر اخلاق اور عادات اور تعلیم کے اعتبار سے اگر معاملہ ہے تو یہ بات پرس ہو جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو اولاد کے سلسلے میں نصیب فرمائے.